بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ کراچی کے ضلع ملیر میں واقع جیل کے مرکزی دروازے پر دن کے اوقات میں دوستو ہمیشہ ہی ایسے افراد کا ہجوم رہتا ہے جو جیل میں مقید اپنے اہل خانہ، رشتہ داروں اور دوست احباب سے ملاقات کرنے کے لیے یہاں موجود رہتے ہیں، لیکن منگل 3 جون کی صبح یہاں ملاقاتیوں کا ایک جمع غفیر موجود تھا اور افراتفری کی سی صورتحال تھی۔ قیدیوں کے اہل خانہ منگل کی صبح یہ خبر سن کر جیل کے مرکزی دروازے پر پہنچے تھے کہ مبینہ طور پر گزشتہ رات گئے آنے والے زلزلے کے جھٹکے کے بعد چند قیدی جیل توڑ کر فرار ہو گئے ہیں۔ اپنے پیاروں کی خبر جاننے کے منتظر یہ افراد دوستو جیل کے مرکزی دروازے کے باہر ہی کبھی سڑک پر بیٹھ جاتے اور کبھی سیکیورٹی اہلکاروں کے سامنے احتجاج کرنے لگتے اور ان سے تصدیق چاہتے کہ کیا جیل میں موجود ان کے رشتہ دار ٹھیک ٹھاک ہیں یا نہیں، تاہم دوسری جانب سیکیورٹی اہلکار انہیں دروازے کے قریب آنے سے مسلسل روک رہے تھے۔ دوستو یاد رہے کہ یہ وہی مرکزی گیٹ ہے جس سے گزشتہ رات 216 قیدی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے، جن میں سے 78 قیدیوں کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گزشتہ دنوں کراچی میں وقفے سے تقریباً 5 مرتبہ یا 6 مرتبہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے تھے۔ ان جھٹکوں کی شدت بہت زیادہ نہیں تھی، لیکن متعلقہ حکام کے مطابق زیر زمین گہرائی کم ہونے کے سبب کراچی کے ضلع ملیر اور کرنگی کے علاقوں میں یہ جھٹکے کافی شدید محسوس ہوئے تھے، تاہم ان سے پورے شہر میں کوئی بھی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا تھا۔ نقصان ہوا تو ضلع ملیر میں واقع جیل میں، جہاں سے 200 سے زائد قیدی فرار ہو گئے۔ یاد رہے دوستو کہ ملیر جیل کو بچہ جیل بھی کہا جاتا ہے۔ جیل حکام کا کہنا ہے کہ ملیر جیل میں تقریباً 6000 سے زیادہ ملزمان اور مجرمان قید ہیں، جن میں انڈین اور افغان شہری بھی شامل ہیں۔ یہ جیل ضلع ملیر میں نیشنل ہائی وے پر واقع ہے۔ اس کے مرکزی دروازے سے تقریباً 5 منٹ پیدل چل کر ایک اندرونی دروازے تک پہنچا جاتا ہے، جہاں سیکیورٹی اہلکار تعینات ہوتے ہیں۔ اس اندرونی دروازے پر گولیوں کے نشان واضح تھے۔ اس دروازے پر تعینات ایک پولیس اہلکار نے ہی کہا کہ جب قیدیوں نے باہر نکلنے کی کوشش کی تو سیکیورٹی اہلکاروں نے انہیں روکنے کے لیے ہوائی فائرنگ کی تھی اور دروازے پر موجود نشانات انہی گولیوں کے ہیں۔ میڈیا کے لوگ جب اس دروازے سے اندر داخل ہوئے تو جگہ جگہ ٹوٹے ہوئے شیشے، چپلیں اور خون کے دھبے نظر آ رہے تھے۔ اندر بھی کچھ ایسا ہی حال تھا، جہاں قیدیوں کی ان کے اہل خانہ سے ملاقات کے لیے بنائے گئے کمرے میں لگے ٹیلی فون، کھڑکیاں اور فرنیچر ٹوٹا ہوا تھا۔ اسی مقام سے چند قدم کے فاصلے پر جیل سپرنٹنڈنٹ کے کمرے کی کھڑکیوں اور دروازے پر لگے شیشے بھی کرچی ہو چکے تھے۔ اندرونی دروازے پر موجود پولیس اہلکاروں کا کہنا تھا کہ اس دروازے پر سینکڑوں کی تعداد میں قیدی جمع ہو گئے تھے اور انہوں نے دھکے مار کر دروازے کا کنڈا بھی توڑ دیا۔ لیکن قیدیوں کے جیل سے فرار ہونے کا شہر میں آنے والے زلزلے سے کیا تعلق ہے؟ جیل سپرنٹنڈنٹ ارشد شاہ کہتے ہیں کہ کل پورے دن وقفے سے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے تھے اور قیدی بھی ڈرے ہوئے تھے۔ جیل سپرنٹنڈنٹ کا کہنا تھا کہ میں شام کو 5 بجے قیدیوں کے پاس گیا اور ان کو سمجھایا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے اور سب لوگ دعائیں مانگیں اور کلمہ پڑھیں۔ جیل سپرنٹنڈنٹ کا کہنا تھا کہ رات کے تقریباً 11 بجے ایک مرتبہ پھر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے تو قیدیوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ میں اپنے سٹاف کے ساتھ ایک مرتبہ پھر انہیں سمجھانے گیا، لیکن اس وقت مرکزی میدان میں جمع ہونے والے قیدیوں کی تعداد 1 یا 1,500 سے تجاوز کر گئی تھی اور وہ سب خوف و ہراس کا شکار تھے۔ اسی دوران چند قیدیوں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی اور افراتفری کا ماحول بن گیا۔ اسی دھکم پیل میں میں زمین پر گر گیا۔ میرے سٹاف نے مجھے اٹھایا، ورنہ بھاگنے والے قیدی مجھ پر ہی چڑھ دوڑتے۔ جب قیدی آگے بڑھنے لگے تو افراتفری ہوئی، تو اسی دوران واچ ٹاور سے ہوائی فائرنگ کی گئی تاکہ قیدی واپس ہو جائیں، مگر ہوائی فائرنگ کی وجہ سے مزید بھگدڑ مچ گئی۔
اس افراتفری اور فائرنگ کے نتیجے میں ایک قیدی مارا گیا جبکہ 2 پولیس اہلکار اور 2 FC اہلکار بھی زخمی ہوئے۔ پہلے قیدیوں نے وہ دروازہ توڑا جو اس مقام کے قریب واقع تھا جہاں قیدیوں اور ان کے اہل خانہ کی ملاقاتیں کروائی جاتی تھیں۔ ان کے مطابق پولیس اہلکاروں کے مطابق وہاں توڑ پھوڑ کے بعد کچھ قیدی رکے مگر باقی آگے بڑھتے ہوئے مرکزی گیٹ تک جا پہنچے۔ پولیس اہلکاروں کا کہنا تھا کہ وہاں بھی یہی صورتحال پیش آئی، ہوائی فائرنگ ہوئی مگر قیدی اہلکاروں پر قابو پاتے ہوئے جیل کا مرکزی گیٹ بھی عبور کر گئے۔ جیل سپرنٹنڈنٹ کا کہنا ہے کہ پولیس اور رینجرز اس وقت فرار ہونے والے قیدیوں کے معلوم پتے پر جا کر چھاپے مار رہے ہیں تاکہ انہیں دوبارہ گرفتار کیا جا سکے، جبکہ چند قیدیوں کو پہلے ہی دوبارہ گرفتار کیا جا چکا ہے۔ جیل سپرنٹنڈنٹ کا کہنا تھا کہ جیل کے عملے کی طرف سے کوئی غفلت نہیں برتی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ رات جو کچھ بھی ہوا وہ ایک ناگہانی آفت کے سبب ہوا، یعنی زلزلوں کے خوف کی وجہ سے ہوا۔ ملیر جیل میں گنجائش سے زیادہ افراد قید ہیں جبکہ جیل کے عملے کی تعداد بھی قیدیوں کے لیے ناکافی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 211 افراد پر مشتمل جیل کا سیکیورٹی عملہ 3 شفٹوں میں کام کرتا ہے۔ ڈسٹرکٹ جیل ملیر سے قیدیوں کے فرار کے واقعے کے بعد حکومت سندھ نے انسپیکٹر جنرل IG جیل خانہ جات جبکہ ڈپٹی انسپیکٹر جنرل DIG اور جیل سپرنٹنڈنٹ سمیت دیگر افسران کو معطل کر دیا ہے۔ کراچی میں بار بار زلزلے کے جھٹکے آنا پریشان کن بات ہے۔ لانڈی کی تاریخی فالٹ لائن ہے، یہ ایکٹیو ہو چکی ہے، اس لیے زلزلے محسوس ہو رہے ہیں۔ جب کوئی فالٹ لائن ایکٹیو ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ انرجی ریلیز کرتی ہے۔ انرجی کم ہونے کی صورت میں آہستہ آہستہ یہ جھٹکے کم شدت کے ہو جاتے ہیں اور بالآخر تھم جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اتوار کی رات سے ہلکے ہلکے زلزلے آ رہے تھے۔ یہ کوئی بڑا یونٹ نہیں تھا، کم شدت کے زلزلے 1 سے 2 دن میں ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور ضروری نہیں کہ زلزلے کا مقام فالٹ لائن کے اوپر ہو، ایکٹیو فالٹ لائن کہیں سے بھی اپنی انرجی ریلیز کر سکتی ہے۔ کراچی میں آنے والے یہ زلزلے لانڈی کے نیچے موجود فالٹ لائن کی وجہ سے ہیں۔ کراچی میں تاریخی طور پر کبھی کوئی بڑا زلزلہ نہیں آیا اور خدا کرے نہ آئے، اور یہ کہ سومیانی کے پاس 3 پلیٹوں کے جنکشن ہیں لیکن وہ زیادہ خطرناک نہیں ہیں، اس لیے کراچی والوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایسا پاکستان کے میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے چیف کا کہنا ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے اپنی ایک خصوصی رپورٹ میں اعلان کیا ہے کہ ایران پر حملہ کرنے کے بارے میں نیتن یاہو کے جنون امیز بیانات کے باوجود صہیونی رجیم یعنی اسرائیل ایرانی جوہری تنصیبات پر حملہ کر سکتی ہے اور نہ ہی کبھی کرے گی۔ اسرائیلی میڈیا کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم کی جانب سے ایران کے خلاف جنگ کا طبل اب 15ویں بار پیٹا جا رہا ہے، جبکہ اسرائیلی فوج کے پاس ابھی تک ایران کی زیر زمین تنصیبات تک پہنچنے کے لیے درکار بنکر بسٹر بم بھی موجود نہیں۔ میڈیا کا کہنا ہے کہ ان دھمکی امیز بیانات سے نیتن یاہو کا واحد مقصد ایرانی جوہری پروگرام کی پیش رفت کو روکنا ہے۔ اسرائیل کے ہی ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسرائیل ان دھمکیوں کے ذریعے ایران پر دباؤ ڈالنا چاہتا ہے تاکہ وہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات جاری رکھے اور کسی بھی قسم کا معاہدہ کر لے۔ گزشتہ سالوں میں بھی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایران پر حملے کا مطالبہ کیا تھا، لیکن خود صہیونی رجیم کے اندر بھی کئی اعلیٰ حکام نے اس مطالبے کی مخالفت کی تھی۔ اسرائیلی ماہرین نے نیتن یاہو کو خبردار کیا ہے کہ موساد کے ہیڈ کوارٹر میں سگریٹ اور وسکی پلا کر اس طرح کا اہم فیصلہ نہیں کروایا جا سکتا، بلکہ اس پر سیکیورٹی کابینہ کے سرکاری اجلاس میں تبادلہ خیال ہونا چاہیے۔ اسرائیلی حکومت بظاہر یہ اعلان کر رہی ہے کہ صہیونی افواج ایران کے خلاف فوجی آپشن استعمال کرنے کی تیاریوں میں مصروف ہے، لیکن یہ حملہ کبھی بھی انجام نہیں پائے گا، ایسا اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے۔ اسرائیلی میڈیا یا ان کے ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسرائیلی رجیم ایران کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانے کی اہلیت ہی نہیں رکھتی۔
ایران پر حملہ اسرائیلی فوجی حکام کے لیے ایک اچھا بہانہ ہے، کیونکہ ایسے حملے کے لیے جو کبھی انجام ہی نہیں پائے گا وہ دسیوں ارب شیکل اندھا دھند خرچ کریں گے اور زیادہ سے زیادہ بجٹ منظور کروائیں گے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کی پابندی کے باوجود مدارس کے خلاف کارروائی توہین عدالت ہے۔ ہماری لڑائی قانونی طور پر جاری رہے گی۔ یاد رہے دوستو کہ مولانا ارشد مدنی کی درخواست پر 21 اکتوبر 2024 کو سابق چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ کی قیادت والی 3 رکنی بینچ نے مدارس کے خلاف کسی بھی کارروائی پر روک لگا دی تھی، اور ان تمام نوٹسوں پر روک لگا دی گئی تھی جو مختلف ریاستوں خصوصاً اتر پردیش حکومت کی طرف سے مدارس کو جاری کیے گئے تھے۔ عدالت نے کہا تھا کہ جب تک عدالت کی طرف سے نوٹس جاری نہیں ہو جاتا، اگر اس سلسلے میں مرکزی یا ریاستی حکومت کی طرف سے کوئی نوٹس یا حکم جاری کیا جاتا ہے تو اس پر بھی پابندی برقرار رہے گی۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کی اس پابندی کے باوجود مدارس، درسگاہوں، عیدگاہوں اور قبرستانوں کے خلاف یک طرفہ کارروائی بلا روک ٹوک جاری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سینکڑوں مدارس کو غیر آئینی قرار دے کر سیل کر دیا گیا ہے اور کئی مدارس کو مسمار بھی کر دیا گیا ہے۔ حکومت کی یہ مہم سپریم کورٹ کے حکم کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ مولانا ارشد مدنی کا کہنا تھا کہ یہ مہم مسلمانوں کی مذہبی آزادی پر سنگین حملہ ہے۔ پہلے اتراکھنڈ اور اب اتر پردیش میں بھی مدارس کو غیر آئینی قرار دے کر بند کرنے کی جو مہم شروع کی گئی ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ اتر پردیش میں دوستو غیر قانونی مدارس کے خلاف ہو رہی کارروائی سے اسلامی تنظیمیں ناراض ہیں۔ کئی تنظیمیں قانون سے لڑنے کے ساتھ ساتھ کارروائی کے خلاف سڑکوں پر آ کر اپنے غصے کا اظہار کر رہی ہیں۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا ہے کہ مدارس مسلمانوں کی لائف لائن ہے، حکومت ہماری لائف لائن کاٹنے کی سازش کر رہی ہے۔ ایک بھارتی پروفیسر نے مودی حکومت کے دنیا کی چوتھی بڑی معیشت بننے اور جی ڈی پی گروتھ جاپان سے بھی زیادہ ہونے کے دعوے کا راز کھول دیا۔ جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے شعبہ معاشیات کے ریٹائرڈ پروفیسر ارون کمار نے کہا ہے کہ بھارتی سرکار نجی شعبوں کو چھوڑ کر صرف عوامی شعبوں کے محدود اعداد و شمار سے جی ڈی پی گروتھ دکھا رہی ہے۔ ارون کمار کا کہنا ہے کہ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی، بے روزگاری، ایم سی جی، ٹریڈ اور لیدر سیکٹر سمیت دوسرے اہم سیکٹر بھی تنزلی کے باعث ماہرین بھی حکومتی اعداد و شمار کو غلط قرار دے رہے ہیں۔ ریٹائرڈ پروفیسر کا کہنا تھا کہ عالمی مالیاتی ادارہ یعنی آئی ایم ایف بھی حکومتی ڈیٹے کو استعمال کرتا ہے، اس لیے بھارتی سرکار کے دعوے میں آئی ایم ایف کا اندازہ بھی وزن نہیں ڈال سکتا۔ بھارتی جنرل انیل چوہان کے پاکستان سے شکست کے اعتراف نے دوستوں مودی سرکار کے سامنے سوالات کے پہاڑ کھڑے کر دیے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جنرل انیل چوہان کے اعتراف نے بھارتی دفاعی حکمت عملی کی ناکامی ظاہر کر دی تھی۔ آپریشن سندور میں لڑاکا طیاروں کے نقصانات کے اعتراف نے مودی سرکار کا جھوٹ بے نقاب کر دیا۔ اب اس کے بعد دوستو بھارتی تجزیہ نگاروں نے سی ڈی ایس انیل چوہان پر شدید تنقید کرتے ہوئے بھارتی فضائیہ کے نقصان کو چھپانے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بھارتی میڈیا بھی جنرل انیل چوہان پر برس پڑا۔ آپریشن سندور کی حقیقت سامنے آنے پر بھارت میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ بھارتی بدبودار تجزیہ نگاروں اور بدبودار میڈیا کا کہنا ہے کہ جنرل انیل چوہان کے متضاد بیانات نے نئے سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ انیل چوہان کے مطابق ہمارے 1 سے زائد جہاز گرائے گئے ہیں۔ بھارتی فوج کے افسران کی جانب سے بار بار مخصوص زبان کا استعمال شکوک پیدا کر رہا ہے۔ پاکستان اور بھارت کشیدگی کے دوران مودی سرکار کی جانب سے جو ہوا اور جو کہا جا رہا ہے، ان دونوں میں فرق محسوس ہو رہا ہے۔ جنرل انیل چوہان نے وہی بات کہی جو دنیا 7 اور 8 مئی کو جان چکی تھی۔ بھارتی تجزیہ کاروں نے سوال کیا ہے کہ جب حقیقت سب کو معلوم تھی تو بھارت اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کیوں کر رہا تھا؟ جنرل انیل چوہان نے اہم نقطہ اٹھایا کہ بھارتی جہازوں کا گرنا مسئلہ نہیں ہے، گرنے کی وجہ تلاش کی جائے۔
جنرل انیل چوہان کا سچ بولنا قابل تحسین ہے، مگر سرکار سے سوال تو اب بھی باقی ہے، ایسا دوستو بھارتی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے۔ بھارتی ہی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے۔ کچھ اور تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ جنرل انیل چوہان کا پریس کانفرنس میں تسلی بخش جواب نہ دینا ہی نقصانات کا اشارہ دے رہا تھا۔ ڈی جے ایئر کا نقصانات کے سوال پر یہ کہنا کہ ہم ابھی بھی حالت جنگ میں ہے، بھارتی فضائیہ کے نقصانات کا اشارہ تھا۔ جنرل انیل چوہان کی جانب سے پاکستان کی جوابی کارروائی میں حتمی تعداد کا بتائے بغیر بھارتی جٹ گرنے کا اعتراف بہت سے سوالات کو جنم دے رہا ہے۔ بین الاقوامی اخباروں میں چھپ رہی خبروں کے بیچ انٹرویو میں جنرل انیل چوہان کا اعتراف یہ سوال بھی پیدا کرتا ہے کہ مودی سرکار ہم سے کیا چھپا رہی ہے، یہ دنیا سے کیا چھپا رہی ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے 9 مئی پر معافی مانگنے کو کہا جاتا ہے اور جب دباؤ بڑھتا ہے تو پھر یہ میرے پاس ٹیمیں بھیجتے ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ہمارے سارے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ تازہ الیکشن میں کھل کر دھاندلی ہوئی ہے، انصاف کے ادارے کنٹرول کر لیے گئے ہیں، لندن پلان کے تحت 9 مئی ہوا، 26ویں ترمیم ہوئی اور الیکشن میں دھاندلی کی گئی، 10,000 پی ٹی ورکرز کو جیلوں میں ڈالا گیا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ 8 فروری کی شام کو انقلاب آیا، 9 فروری کو 17 سیٹوں والوں کو حکومت پکڑا دی گئی، قاضی فائز عیسیٰ کے جاتے وقت 26ویں آئینی ترمیم کا منصوبہ بنا، چیف الیکشن کمشنر غیر آئینی طریقے سے ابھی تک بیٹھا ہوا ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ میں جیل سے احتجاجی تحریک کو لیڈ کروں گا، حقیقی جمہوریت کے لیے ظلم کے نظام کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا، آپ سب کو نکلنا پڑے گا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ یہ صرف کہتے ہیں کہ 9 مئی پر معافی مانگے، جب دباؤ پڑتا ہے تو یہ میرے پاس ٹیمیں بھیج دیتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 9 مئی کی CCTV فوٹیج سامنے لائی جائیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ CCTV فوٹیج کی بات نہ کریں، ایسا بھی مجھے کہا جاتا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔